بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آدیتی اپنے آفس میں بیٹھی سامنے میز پر پھیلے ہوئے ایک نقشے کا بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے دو ساتھیوں سمیت لیبارٹری والے پورے علاقے کا پاک ایشیائی سرحد تک راؤنڈ لگائی تھی اور ان تمام راستوں کا جائزہ لے کر آئی تھی جہاں سے پاک ایشیائی ایجنٹوں کی جیپ گزر کر لیبارٹری پہنچ سکتی تھی۔ اور اب وہ نقشے کو باغور اس لیے دیکھ رہی تھی کہ کہاں کہاں وہ اپنے آدمیوں کو تعینات کرے کہ وہ جیپ کو 100% نشانہ بنا سکیں۔ پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے مارکر سے اس نے 3 جگہوں پر نشانات لگائے۔ کچھ دیر تک وہ ان پوائنٹس کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک اطمینان بھرا سانس لے کر ایک دائرے پر دوسرا دائرہ لگا دیا۔ یہ پوائنٹ اس نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، جبکہ دوسرے 2 پوائنٹس پر اس کے ساتھی تعینات رہیں گے جن کا اس سے ٹرانسمیٹر پر مسلسل رابطہ رہے گا۔ وہ چند لمحے مزید سوچتی رہی، پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیگرے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس میڈم، راج بول رہا ہوں۔ دوسری طرف رابطہ ہوتے ہی اس کے اسسٹنٹ کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ میرے آفس آ جاؤ، پاریتی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد لیکن ورزشی جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ راج تھا۔ بیٹھو، پاریتی نے کہا اور راج ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ نقشہ دیکھو اور اس پر میں نے 3 اسپاٹس منتخب کر کے وہاں نشانات لگائے ہیں، اور جہاں ڈبل دائرہ لگا ہوا ہے یہاں میں خود رہوں گی۔ باقی ہر اسپاٹ پر 3 افراد ہوں گے جن کا رابطہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے مسلسل مجھ سے رہے گا۔ ڈبل دائرے والے اسپاٹ پر بھی میرے 2 ساتھی ساتھ ہوں گے، پاریتی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، آپ نے بہترین لوکیشنز کا انتخاب کیا ہے، راج نے نقشے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ساتھیوں کا انتخاب تم نے کرنا ہے اور یہ کام فوری ہونا ہے کیونکہ یہاں سے اس علاقے کا فاصلہ کافی ہے اور پاک ایشیائی ایجنٹوں کا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت یہاں کے لیے روانہ ہو جائیں۔ البتہ میں اس وقت یہاں سے ہیلی کاپٹر پر وہاں پہنچوں گی جب پاک ایشیا سے ایجنٹوں کی روانگی کی اطلاع مل جائے گی، پاریتی نے کہا۔ اور اگر کئی روز تک پاک ایشیائی ایجنٹس روانہ نہ ہوئے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ وہاں تو کافی سردی ہوگی، راج نے کہا۔ سنگل ملٹری خیمے ساتھ لے جاؤ، اگر ایسا ہو تو رات کسی غار میں خیمے لگا کر گزاری جا سکتی ہیں۔ ویسے سردیوں کی مخصوص یونیفارم بھی پہنی جا سکتی ہیں۔ یہ تمام بندوبست تم نے کرنا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کا خاتمہ کرنا ہے اور وہاں ضروری اسلحہ ساتھ لے جانا ہے جس میں دور مار رائفلوں کے ساتھ کمپیوٹرائز میزائل گنیں بھی شامل ہوں تاکہ یہ لوگ کسی صورت بھی بچ کر نہ جا سکیں، پاریتی نے کہا۔ ٹھیک ہے میڈم، ہم شکار کے لیے مکمل سامان ساتھ لے جائیں گے، راج نے مسکراتے ہوئے کہا تو پاریتی نے بھی ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے اجازت تاکہ میں بندوبست کر سکوں، راج نے کہا۔ اوکے، وہاں پہنچ کر مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دینا، پاریتی نے کہا۔ ہم بھی ہیلی کاپٹر پر ہی جائیں گے ورنہ جیپوں کو وہاں چھپانا مسئلہ بن جائے گا، راج نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ او ہاں، یہ ٹھیک ہے، یہ اینگل تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو، پاریتی نے کہا تو راج سر ہلاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ نقشہ وہ ساتھ لے گیا تھا اور پاریتی کو معلوم تھا کہ وہ کہے بغیر بھی آفس میں موجود فوٹو اسٹیٹ مشین سے نقشے کی کاپی کرا کر خود رکھے گا اور نقشہ اسے واپس بھجوا دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے نقشہ واپس بھجوا دیا، پھر نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ فون کی گھنٹی باج اٹھی تو پاریتی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پاریتی نے کہا۔ چیف شاگل سے بات کریں، دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو چیف، میں پاریتی بول رہی ہوں، پاریتی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ ابھی ابھی پاک ایشیا سے حتمی اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹ عمران کی سربراہی میں لیبارٹری کے خلاف کام کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق وہ 10-12 گھنٹوں کے سفر کے بعد اس علاقے میں پہنچ جائیں گے جہاں یہ لیبارٹری موجود ہے۔ گو لیبارٹری خالی کر دی گئی ہے، وہاں سے سائنسدانوں اور قیمتی مشینری کو نکال لیا گیا ہے، اب وہاں صرف سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں۔ تم نے کوئی بندوبست کیا ہے اس سلسلے میں یا نہیں؟ شاگل نے کہا۔ چیف، آپ کے حکم پر تو میں نے کل سے ہی کام شروع کر دیا تھا۔ پہلے میں نے خود جیپ پر بیٹھ کر اس پورے علاقے کا راؤنڈ لگایا ہے اور ایسے پوائنٹس چیک کیے ہیں جہاں سے پاک ایشیائی ایجنٹوں کی جیپ نے لازمی گزرنا ہے۔ پھر میں نے 3 پوائنٹس پر نشان لگائے ہیں اور ان تینوں پوائنٹس پر میرے گروپ کے افراد مکمل طور پر مسلح ہو کر پہنچ چکے ہیں۔ مجھے آپ کی طرف سے اطلاع کا انتظار تھا، اب اطلاع مل گئی ہے، اب میں خود بھی وہاں جا کے روانہ ہو جاؤں گی، پاریتی نے کہا۔ تم نقشہ لے کر میرے پاس پہنچو، پہلے میرے ساتھ ڈسکس کرو کیونکہ تمہارا واسطہ اس شیطان کے ساتھ پہلی بار پڑ رہا ہے، جبکہ میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں خود اس کے خلاف کام کرتا لیکن چونکہ لیبارٹری خالی ہے اس لیے میں تمہیں یہ موقع دے رہا ہوں کہ تم یہ اعزاز حاصل کر لو، شاگل نے کہا۔ یس چیف، میں آ رہی ہوں، پاریتی نے کہا، اور دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو پاریتی نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ پھر میز کی دراز کھول کر اس میں موجود نقشہ نکال کر وہ اٹھی اور آفس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار شاگل کے آفس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ آفس پہنچ کر اس نے پہلے شاگل کو اپنی آمد کی اطلاع بھجوائی اور پھر اجازت ملنے پر وہ شاگل کے آفس میں داخل ہو گئی۔ نقشہ لے آئی ہو اس علاقے کا؟ شاگل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یس چیف، پاریتی نے کہا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ کو کھول کر اس میں سے ایک نقشہ نکالا اور اسے کھول کر اس نے شاگل کے سامنے رکھ دیا اور خود سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔
چیف یہ ہے پاکیزائی علاقہ، یہاں سے وہ ہمارے علاقے میں داخل ہوں گے اور یہاں ہے ہماری لیبارٹری، پاریتی نے انگلی کی مدد سے اسپاٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں، شاگل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ ہیں وہ 3 پوائنٹس جو میں نے منتخب کیے ہیں، پاریتی نے ایک ایک کر کے تینوں پوائنٹس کی نشاندہی کر دی۔ ان 3 پوائنٹس کا مطلب ہے کہ تم نے عمران کی آمد کے یہ راستے منتخب کیے ہیں کہ عمران ان راستوں میں سے کسی ایک راستے سے لیبارٹری پہنچے گا اور تم اسے ہٹ کر دو گی، شاگل نے کہا۔ یس چیف، پاریتی نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تم احمق ہو، نان سینس، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ عمران کتنا بڑا شیطان ہے، تم جیسوں پر اعتماد کرنا میری حماقت تھی، شاگل نے غصے سے پھاٹ پڑنے والے لہجے میں کہا تو پاریتی کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ شاگل اچانک کیوں اس طرح بگڑ گیا ہے۔ آئی ایم سوری چیف، اب آپ جیسی عقل تو مجھ سمیت کسی میں بھی نہیں ہو سکتی، پاریتی نے اپنے مزاج کے مطابق خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ احمق عورت، کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم میں مجھ جیسی عقل کا 1000واں حصہ بھی موجود ہوتا تو تم اس طرح موت کے منہ میں جانے کا نہ سوچتی۔ یہ عمران ایسا راستہ اختیار کرے گا جس کے بارے میں تمہارا خیال ہوگا کہ اس راستے سے کوئی لیبارٹری تک پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ شیطان پہنچ جائے گا۔ تم نے ان راستوں پر پکٹنگ کا سوچا ہے جو آسان ہے، جبکہ ان میں سے جو سب سے مشکل راستہ ہو اس کے مطابق انتظامات بناؤ۔ وہ اس مشکل راستے سے آئے گا، شاگل نے اس پر قدرے نرم لہجے میں کہا۔ وہ تو یہی راستہ ہے، انتہائی خطرناک، انتہائی تنگ اور ڈھلوانی۔ اس راستے سے جیپ تو ایک طرف، پیدل چل کر بھی آدمی صحیح سلامت منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ پاریتی نے اٹھ کر نقشے پر انگلی رکھ کر اسے چلاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ راستہ سب سے مشکل ہے تو عمران اسے ہی اختیار کرے گا، اور تم جیپ کا کہہ رہی ہو، وہ اس راستے پر اونٹ ریڑھی بھی چلا سکتا ہے۔ ابھی تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا شیطان ہے، شاگل نے کہا۔ چیف، آپ مجھے اس طرح ڈرا رہے ہیں جیسے عمران انسان نہ ہو، کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہو، پاریتی نے آخرکار ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، حقائق بتا رہا ہوں، اگر تم اس سے ڈرتی ہو تو پھر ہٹ جاؤ، میں خود اس سے مقابلہ کروں گا، شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے ڈرتی ہوں، میں تو اس کی لاش آپ کے سامنے لا کر رکھوں گی۔ آپ کی بات واقعی درست ہے، مجھے خود اس پوائنٹ پر ہونا چاہیے جہاں سے یہ مشکل راستہ گزرتا ہے، پاریتی نے کہا۔ ہاں، اب تم درست راستے پر چل رہی ہو، شاگل نے مسکراتے ہوئے کہا تو پاریتی بھی مسکرا دی۔ اگر ہم گن شپ ہیلی کاپٹر سے ان کی جیپ پر میزائل فائر کر دیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں رہے گا، پاریتی نے کہا۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم اس ہیلی کاپٹر میں خود نہیں بیٹھو گی، کیونکہ وہ لوگ ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر ہی الرٹ ہو جائیں گے اور پھر ہیلی کاپٹر کو بڑی آسانی سے فضا میں ہی اڑایا جا سکتا ہے، شاگل نے کہا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، تو اب یہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم لیبارٹری کے سامنے پہنچ کر اسے گھیر لیں، یہ لوگ بہرحال وہیں پہنچیں گے تو انہیں ختم کر دی جائے، پاریتی نے کہا۔ کتنی بار کہوں کہ عمران کبھی سیدھے راستے سے نہیں آتا، یہ لیبارٹری میں بھی سیدھے راستے سے نہیں جائے گا، تم فرنٹ کی طرف پکٹنگ کر کے بیٹھی رہ جاؤ گی جبکہ وہ اپنی طرف سے کوئی راستہ تلاش کر کے اپنا کام کر جائے گا، اس لیے ایسا بندوبست کرو کہ ہر طرف کا جائزہ لے سکو، شاگل نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گئی ہوں، بے حد شکریہ، اب میں وہاں جا کر ایسا اسپاٹ تلاش کرتی ہوں کہ عمران کسی صورت بھی نظروں سے نہ چھپ سکے، پاریتی نے کہا۔ ہاں لیکن تم ان کی نظروں میں نہ آنا ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، شاگل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ سکوں، پاریتی نے اٹھتے ہوئے کہا تو شاگل نے اس بات میں سر ہلا دی اور پاریتی سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی سی جیپ خاصی تیز رفتاری سے پہاڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیپ کو ڈرائیور احسان پاکیزا کے دارالحکومت سے لے کر کاتال آیا تھا، لیکن عمران نے نقشہ سامنے رکھ کر اس سے راستوں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر اسے انعام و اکرام لے کر واپس بھیج دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران موجود تھا، سائیڈ سیٹ پر جولیا اور صالحہ دونوں اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ عقبی سیٹوں پر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بیٹھے ہوئے تھے۔ عقبی حصے میں ایک بڑا سا سیاہ رنگ کا بیگ موجود تھا جس میں ضروری اسلحہ موجود تھا۔ عمران صاحب، ہماری باقاعدہ نگرانی ہوتی رہی لیکن آپ نے کسی کو پکڑ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ نگرانی کون کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا، صالحہ نے کہا۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ نگرانی کون کر رہا ہے، کافرستان کے ایجنٹوں کو کون نہیں جانتا، عمران نے کہا۔ ایسے ایجنٹوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا، صالحہ نے جھک کر کہا۔ تمام ممالک میں ایک خاموش اور معاہدہ ہے کہ ایسے ایجنٹوں کو جو صرف نگرانی اور رپورٹس کرتے ہیں انہیں کچھ نہ کہا جائے، ہمارے آدمی بھی کافرستان میں یہی کام کرتے ہیں لیکن معلوم ہونے کے باوجود انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہم اتنی بڑی جیپ میں جا رہے ہیں جسے دور سے ہی مارک کر لیا جائے گا اور ہمارے بارے میں بہرحال کافرستان یہ رپورٹ پہنچ چکی ہوگی کہ ہم جیپ میں سوار ہو کر لیبارٹری کی طرف چل پڑے ہیں، اس کے باوجود کیا وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لازماً کریں گے، لیکن ابھی تو ہم پاکیزائی علاقے میں ہیں، جب ہم ان کے علاقے میں داخل ہوں گے تو وہ کارروائی کریں گے، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ جیپ کو تو ہیلی کاپٹر سے بھی آسانی سے اڑایا جا سکتا ہے، صالحہ نے کہا۔ جب ہم کافرستان میں داخل ہوں گے تو ایسے راستوں سے گزریں گے جن پر جیپ سفر ہی نہیں کر سکتی، ورنہ تو ہمارا خاتمہ یقینی ہے، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔
کیا مطلب؟ کیا ہم طویل فاصلہ پیدل چل کر طے کریں گے؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ طویل فاصلہ نہیں بلکہ شارٹ راستہ، لیکن بہرحال پیدل تو چلنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور سب نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیے۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد عمران نے جیپ ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں اس انداز میں کھڑی کر دی کہ جب تک خاص طور پر چیک نہ کیا جائے اس وقت تک جیپ کو مارک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسلحے کا تھیلا کھول کر ضروری اسلحہ سب نے جیبوں میں ڈال لیا۔ عمران کے گلے میں ایک طاقتور دوربین بھی موجود تھی اور پھر وہ جیپ کو چھوڑ کر آگے بڑھنے لگے۔ یہ واقعی پیدل چلنے کا راستہ تھا۔ پھر وہ سب عمران کی رہنمائی میں قدرتی کریک میں داخل ہو گئے۔ یہ کریک کافی طویل تھا اور اندھیرا کافی زیادہ تھا، لیکن ان سب کے ہاتھوں میں انتہائی طاقتور روشنی ڈالنے والی پینسل ٹارچیں موجود تھیں، اس لیے وہ ان کی روشنی میں اطمینان سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ عمران صاحب، یہاں سے لیبارٹری کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ صفدر نے پوچھا۔ خطرناک ایریا اس کریک کے بعد آئے گا، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دی، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد یہ طویل کریک ختم ہو گیا۔ اب میری بات سنو، ان پہاڑیوں میں فائرنگ کی آوازیں دور دور تک گونج اٹھیں گی، اس لیے ہم نے سوائے اشد مجبوری کے فائرنگ نہیں کرنی۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ ہم لیبارٹری کے عقبی طرف جا رہے ہیں، لیکن عقبی طرف اگر کوئی راستہ ہے تو ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیبارٹری کا محلب کو ناٹران نے وزارت سائنس کی خصوصی فائل سے حاصل کیا ہے، ورنہ تو شاید ہم اسے ڈھونڈتے ہی رہ جاتے۔ اس لیے ہمیں بہرحال لیبارٹری میں داخل ہونے کے لیے فرنٹ کی طرف جانا ہوگا۔ فرنٹ کی طرف یقیناً کافرستان کی کسی نہ کسی فورس نے گھیرا ڈالا ہوا ہوگا۔ ہم لیبارٹری کے اوپر سے ہو کر فرنٹ کی طرف جائیں گے کیونکہ وہ ہمیں نیچے تلاش کر رہے ہوں گے اور اوپر ان کی توجہ نہ ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہ ہم نے یہاں سے پہلے فارمولہ حاصل کرنا ہے، پھر اس لیبارٹری کو تباہ کرنا ہے، اس لیے سب ہوشیار اور چوکس رہیں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آج سے پہلے تو آپ نے ایسی ہدایات کبھی نہیں دی، اس بار ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ باقاعدہ ہدایات دے رہے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ یہ ہمیں بچے سمجھتا ہے اور بڑی بوڑھیوں کی طرح سمجھانا شروع کر دیتا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بوڑھا کہہ کر کسی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے مانی خیز نظروں سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، صفدر کی بات درست ہے، آپ واقعی اس پر ہدایات دے رہے ہیں، اس کی وجہ صالحہ نے کہا۔ تم نے تو بہرحال صفدر کی ہی تائید کرنی ہے، لیکن یہ ہدایات اس لیے دی جا رہی ہیں کہ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق لیبارٹری کو باقاعدہ گھیرا گیا ہے اور میں اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی معمولی سا زخمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عمران نے اس بار انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا تو تنویر سمیت سب کے چہرے بے اختیار کھل اٹھے۔ آپ بے فکر رہیں عمران صاحب، ہم سب بے حد محتاط رہیں گے، صفدر نے کہا، اور عمران نے ٹارچ بند کی اور اسے جیب میں ڈال کر وہ کریک سے باہر آ گیا۔ ابھی دن کی خاصی تیز روشنی موجود تھی، اس لیے باہر ٹارچ چلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عمران کے پیچھے سب ساتھی بھی باہر آ گئے۔ وہ دیکھو، وہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے جس کا اوپر والا حصہ سلیٹ جیسا ہے، اس پہاڑی کے نیچے لیبارٹری ہے۔ اس کا دروازہ فرنٹ پر ہے جسے کمپیوٹر کے ذریعے کھولا جا سکتا ہے، اور جس کوڈ کی وجہ سے یہ کھلتا اور بند ہوتا ہے وہ مجھے معلوم ہے، اس لیے یہاں سے آگے تم نے علیحدہ ہو کر ان چٹانوں کی اوٹ لے کر اس سلیٹ پہاڑی تک پہنچنا ہے۔ علیحدہ علیحدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکٹھے ہم چیک ہو سکتے ہیں، لیکن تم نے پہاڑی کے نیچے نہیں جانا جب تک میں تمہیں ٹرانسمیٹر پر باقاعدہ کال نہ کروں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سب کو ہاتھ سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ سب بکھر کر چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب عمران کی نظروں سے غائب ہو گئے تو عمران نے سامنے کی بجائے دائیں طرف سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کافی فاصلے پر آنے کے بعد وہ ایک چٹان پر چڑھ کر لیٹ گیا اور اس نے گلے میں موجود دوربین کو آنکھوں سے لگا لیا اور بڑی باریک بینی سے ادھر ادھر کی پہاڑیوں کو چیک کرنے لگا، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے جیسے ہی رخ موڑا وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے کافی دور پہاڑی کی اونچائی پر ایک غار میں سے مشین گن کی نال کو باہر جھانکتے دیکھا۔ صرف نال کا سرا نظر آ رہا تھا، باقی سب کچھ اندھیرے میں تھا۔ عمران غور سے چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر رخ بدل بدل کر چیکنگ شروع کر دی اور کافی دیر بعد اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اس نے چیک کر لیا تھا کہ سلیٹ پہاڑی کے گرد چاروں طرف کی پہاڑیوں کے غاروں میں باقاعدہ بڑی بڑی مشین گنیں نصب کی گئی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ سلیٹ پہاڑی کے ارد گرد اس کے ساتھیوں کے پہنچتے ہی چاروں طرف سے فائرنگ کر کے انہیں ختم کر دی جائے گا۔ وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر خصوصی جنرل فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ یہ وہ خصوصی فریکوینسی تھی جو صرف اس کے اور اس کے ساتھیوں تک ہی محدود تھی۔ اگر وہ ویسے ہی جنرل فریکوینسی پر کال کرتا تو یہ کال اس کے ساتھیوں کے علاوہ بھی ان تمام ٹرانسمیٹرز پر سنائی دے سکتی تھی جو اس وقت اوپن ہوں گے۔ اس لیے اس نے پاکیزیہ سے روانگی سے قبل اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے خصوصی جنرل فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی تھی۔ ہیلو ہیلو عمران، کالنگ آن جنرل فریکوینسی اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، اور پھر باری باری ان سب کے ساتھیوں نے اس کی کال کا جواب دے دیا۔ میں نے دوربین سے چیکنگ کی ہے، سلیٹ پہاڑی کے چاروں طرف پہاڑیوں پر خاصی اونچائی پر غاروں کے دہانوں پر بڑی مشین گنوں کی نالوں کے دہانے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سلیٹ پہاڑی کے اوپر والے حصے کو بھی مارک کیے ہوئے ہیں اور سائیڈوں پر بھی، اور بظاہر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اوور، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ہم میزائل فائر کر کے ان کو تباہ کر سکتے ہیں، اوور، صفدر کی آواز سنائی دی۔
نہیں، میزائل کی فائرنگ کے بعد یہاں کافرستان کی ایئر فورس اور ریگولر فورس دونوں پہنچ جائیں گے اور ہمارے لیے نکلنے کا راستہ تک نہیں ہوگا اوور، عمران نے کہا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے اوور، صفدر نے کہا۔ 3 اطراف میں مشین گنیں موجود ہیں، عقبی طرف نہیں ہے، ان میں سے دائیں ہاتھ پر جو مشین گن ہے اسے میں تباہ کر دوں گا۔ باقی سامنے اور بائیں ہاتھ پر جو مشین گنیں موجود ہیں وہ تم آپس میں بانٹ لو، چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے اوپر جاؤ اور کوشش کرو کہ فائرنگ نہ ہو اور وہاں موجود افراد کا خاتمہ کر دو۔ اس طرح یہ مشین گنیں بیکار ہو جائیں گی۔ جب یہ تمام مشین گنیں بیکار ہو جائیں تو ہم اطمینان سے آگے بڑھ کر لیبارٹری میں داخل ہو جائیں گے اوور، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بائیں طرف میں اور جولیا ہیں، اس لیے ہم دونوں بائیں طرف کی پہاڑی پر کام کریں گے اوور، صفدر نے جواب دیا، اور سامنے اس پہاڑی کے نیچے کی طرف میں اور صالحہ موجود ہیں اور ہم دونوں سامنے والی پہاڑی کو کور کریں گے اوور، تنویر کی آواز سنائی دی۔ میں آپ کے قریب ہوں عمران صاحب، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں اوور، کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ اوکے اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈال لی، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے ایک چٹان کے پیچھے سے کیپٹن شکیل کو ہاتھ لہراتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی ہاتھ اونچا کر کے اسے زور زور سے ہلایا، کیونکہ مشین گنیں جن پہاڑیوں پر تھی وہ کچھ دور تھی اور ان مشین گنوں کے رخ بھی سلیٹ پہاڑی کی طرف تھے، اس لیے عمران کو یقین تھا کہ وہ انہیں چیک نہ کر سکیں گے۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل وہاں پہنچ گیا۔ عمران صاحب، اس بار آپ کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس بار ہمارے بارے میں حتمی اطلاعات پہلے ہی پہنچ چکی ہیں اور یہ بھی انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ لیبارٹری ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں شکار کرنے کے لیے یہاں بڑا مضبوط جال بچھا رکھا ہے، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باتوں کے ساتھ ساتھ وہ دونوں چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے اس پہاڑی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جہاں اوپر غار کے دہانے پر مشین گن کی نال باہر جھانک رہی تھی۔ اس پہاڑی پر پہنچ کر انہیں اوپر جانے میں زیادہ دیر نہیں لگی، کیونکہ یہ پہاڑیاں ایسی تھی کہ چٹانوں پر پیر رکھ کر آسانی سے اوپر چڑھا جا سکتا تھا۔ پھر جیسے ہی عمران اور کیپٹن شکیل وہاں پہنچے، دونوں طرف جائزہ لینے کے لیے ایک چٹان کے پیچھے رک گئے۔ غار کا دہانہ تو ڈلوان کی طرف تھا، جبکہ عقبی طرف غار کی سائیڈ میں ایک بڑا سا سوراخ نظر آ رہا تھا، لیکن وہاں کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ آؤ، ہم نے بغیر اسلحہ کے یہاں موجود افراد کا خاتمہ کرنا ہے، عمران نے کہا، تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں جھکے جھکے انداز میں اس سوراخ کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں خطرہ تھا کہ اچانک کوئی باہر آئے تو وہ چیک ہو جائیں گے، لیکن سوراخ تک پہنچ جانے کے باوجود کوئی آدمی باہر نہ آیا۔ عمران نے سر اندر کر کے دیکھا تو بے اختیار اچھل پڑا۔ او، یہاں تو کوئی نہیں ہے، یہ وائرلیس کنٹرول مشین گن ہے، آؤ، عمران نے کہا اور اچھل کر غار کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے کیپٹن شکیل بھی اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ہیوی مشین گن موجود تھی جس کے عقبی حصے میں وائرلیس کنٹرول آلہ لگا ہوا تھا۔ عمران صاحب، اسے کہاں سے آپریٹ کیا جا رہا ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تینوں گنوں کو اکٹھا کنٹرول کیا جا رہا ہوگا، لازماً انہوں نے نیچے کسی غار میں سینٹر بنایا ہوا ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آلے کا ایک بٹن پریس کر دیا تو اس بٹن کے اوپر موجود سبز رنگ کا بلب ایک لمحے کے لیے جلا اور پھر بجھ گیا۔ یہ مینول ہو گئی ہے، اب یہ وائرلیس سے آپریٹ نہیں ہوگی بلکہ یہاں آ کر اسے ہاتھ سے آپریٹ کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ اسے مینول کرنے کی بجائے آف کر دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسے چیک کر لیں اور ہمارے جانے کے بعد اسے دوبارہ وائرلیس کنٹرول کر لیں، یا یہاں آ کر پھر اسے مینول آپریٹ کرنا شروع کر دیں جبکہ ہم مطمئن ہوں گے۔ اس غلط فہمی میں ہمارا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ گڈ، تم نے اچھا سوچا، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے اس آلے کو ایک بار پھر آپریٹ کرنا شروع کر دیا جس سے وائرلیس کنٹرول یا مینول ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی تھی، جبکہ کیپٹن شکیل دہانے کی طرف بڑھ گیا اور اس نے سر باہر نکالا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں دور سے ہیلی کاپٹر کی آواز پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے سر نکال کر دائیں طرف دیکھا تو دور سلیٹ پہاڑی کے فرنٹ میں ایک ہیلی کاپٹر نیچے اترتا نظر آیا۔ عمران صاحب، دوربین دیں جلدی، کیپٹن شکیل نے کہا، تو عمران نے تیزی سے گلے میں لٹکی ہوئی دوربین اتار کر کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دی۔ کوئی خاص چیز نظر آ گئی ہے؟ عمران نے کہا، وہ ابھی تک وائرلیس کنٹرول آلے کو کسی مخصوص انداز میں ایڈجسٹ کرنے میں مصروف تھا۔ کیپٹن شکیل نے دہانے پر جا کر دوربین آنکھوں سے لگائی اور پھر چند لمحوں بعد اسے دور سے ہیلی کاپٹر نظر آ گیا۔ وہ سلیٹ پہاڑی کی طرف ہی آ رہا تھا، پھر اس کا رخ نیچے کی طرف ہو گیا اور چند لمحوں بعد وہ سلیٹ پہاڑی کے فرنٹ سائڈ پر نیچے اتر گیا۔ کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ ہیلی کاپٹر کی فضا میں گھومتے ہی سے اس پر بنا ہوا مخصوص نشان واضح طور پر نظر آ گیا تھا۔ یہ نشان کافرستان سیکرٹ سروس کا تھا۔ کیا نظر آیا ہے؟ اسی لمحے عمران کی آواز سنائی دی تو کیپٹن شکیل نے تفصیل بتا دی۔ یہ پھر کافرستان سیکرٹ سروس کا کوئی نیا گروپ ہے، شاگل لاکھ احمق سہی لیکن اتنا بھی احمق نہیں ہے۔ جب اسے اطلاع مل چکی ہو کہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس لیبارٹری پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو وہ اس طرح خصوصی ہیلی کاپٹر میں یہاں آئے، عمران نے کہا۔ آپ نے مشین گن کے ساتھ کیا کیا؟ کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے اس انداز میں تبدیل کر دیا ہے کہ اب نہ یہ وائرلیس کنٹرول سے چلے گی اور نہ ہی مینول، اس لیے اب یہ بیکار ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ٹرانسمیٹر کی سیٹی کی مخصوص آواز سنائی دی تو عمران نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال لی، اس پر تنویر کی فریکوینسی موجود تھی۔ عمران نے رابطے کا بٹن آن کر دیا۔
ہیلو ہیلو تنویر کالنگ اوور، تنویر کی آواز سنائی دی۔ یس علی عمران MSc ایکشن اوور، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مصیبت ہے، ان ڈگریوں سے اب ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ بولو کیا سیریس مسئلہ بھی میں تمہاری ڈگریوں کی گردان سننا پڑے گی؟ اوور، دوسری طرف سے تنویر نے انتہائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہی بتانا ہے کہ تم وائرلیس کنٹرول مشین گن تک پہنچ گئے ہو اور تم نے صالحہ کے ساتھ مل کر اس کا آپریشن سسٹم بیکار کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں ڈگریاں بتائی ہیں کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم نے درست آدمی تک بات پہنچائی ہے۔ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے وائرلیس کنٹرول سسٹم آف کر دیا ہے، اب مزید کیا کرنا ہے؟ اوور، تنویر نے کہا۔ اس کا مینول سسٹم بھی بیکار کر دو۔ اوور، عمران نے کہا اور پھر اسے تفصیل بتانے لگا کہ اسے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کام ہو جائے گا، لیکن ایک ہیلی کاپٹر بھی یہاں پہنچا ہے۔ اوور، تنویر نے کہا۔ وہ کافرستان سیکرٹ سروس کا ہیلی کاپٹر ہے، واپسی کے لیے ہمارے کام آئے گا۔ تم نے صالحہ کے ساتھ اس مشین گن کو بیکار کرنے کے بعد براہ راست سامنے کی سمت میں نہیں جانا، بلکہ ہم نے ان مشین گنوں کا کنٹرول روم تلاش کرنا ہے، کیونکہ وہاں بھی ہیوی مشین گنیں ہو سکتی ہیں۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوکے اوور اینڈ آل، تنویر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہوا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کیا ہی تھا کہ سیٹی کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ عمران نے رابطے کا بٹن آن کر دیا تو دوسری طرف سے صفدر کی کال تھی۔ وہ بھی وہی کچھ بتا رہا تھا جو پہلے تنویر بتا چکا تھا۔ عمران نے اسے بھی ہدایات دی اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں رکھا اور وہ دونوں غار کے عقبی سوراخ سے باہر آ گئے۔ عمران صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کنٹرول روم لیبارٹری کے اندر بنا ہوا ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن پھر اوپر کہیں اس کا انٹینا موجود ہونا چاہیے جس سے وہ اسکرین پر یہاں ہونے والی تمام کارروائی دیکھ کر ان گنوں کو آپریٹ کر کے اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ عمران نے جواب دیا۔ وہ دونوں چٹانوں کی آڑ لیتے ہوئے نیچے اترتے چلے جا رہے تھے تاکہ سطح پر پہنچ کر وہ آگے سلیٹ پہاڑی کی طرف بڑھ سکیں۔ ابھی وہ سطح تک پہنچے ہی تھے کہ انہیں دور سے فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، تو وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ کیا ہوا؟ عمران نے کہا، اور پھر وہ ہاتھ سے تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر سے فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ لگتا ہے تنویر کی قوت برداشت جواب دے گئی ہے، کیپٹن شکیل نے عمران کے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ اس کی فطرت ہے، عمران نے کہا، اور کچھ دیر بعد ایک بار پھر فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے تین اطراف سے فائرنگ ہو رہی ہو۔ یہ تو باقاعدہ مڈ بھیڑ ہو گئی ہے، عمران نے کہا اور اپنے قدم مزید تیز کر دیے۔ اب وہ چٹانوں کی آڑ لینے کا تکلف بھی نہ کر رہے تھے، لیکن پھر جیسے ہی وہ ایک ڈلوانی جگہ پر پہنچ کر آگے بڑھنے لگے، اچانک ان کے دائیں طرف سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کئی گرم سلاحیں اس کے جسم میں اترتی چلی گئی ہوں۔ اس ہی لمحے اسے عقب میں موجود کیپٹن شکیل کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے ساتھ ہی عمران اچھل کر منہ کے بال گرا اور پھر مسلسل نیچے کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ اس کا ذہن چند لمحوں بعد ہی تاریک پڑ گیا تو اور اس کے ذہن میں آخری خیال یہی ابھرا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی آخرکار ہٹ کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔